والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج جمعہ المبارک 18 ربیع الاخر 3 نومبر 2023۔ پیارے بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم سنیں گے کرامات اولیاء۔ اولیاء اللہ کی کرامات، اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ اور ایک طریقے یہ موضوع ہے، کرامات آپ سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اولیاء اللہ کی ایک اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو یہ ان پہ کرم کیا ہے، ان کی ذات سے ایسے کاموں کو ضرور ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، اور اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اچھا اللہ کے بارے میں جلدی آ جائے گی، جلدی آئے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکت سے بات بتائے اور ہمیں دونوں جات کی خیر عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ غلام ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پانچواں بار سورہ نساء، ترجمہ قرآن عبد الایمان۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا۔ کن کا؟ سنیے، قرآن کریم فرما رہا ہے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یعنی اللہ کا جو فضل کیا انبیاء، صدیق اور شہید کا اور نیک لوگوں کا انہیں۔ سبحان اللہ۔ حکیم امت مفسر قرآن حضور قبلہ مفتی احمد یار قاطعینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خلاصہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان صحیح معنوں میں اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی فرما برداری کرے گا،
اللہ تعالیٰ کے فرائض پر کار بند ہوگا، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے گا اور رسول کی سنتوں کا متبع یعنی پیروکار ہوگا، وہ کل قیامت میں اور جنت میں یا قبر و حشر میں، جنت میں یا قبر و حشر، اور جنت میں نبی کریم علیہ السلام، ابو بکر صدیق، حضرت عمر و عثمان و علی اور تمام مہاجرین انصار صحابہ کے ساتھ ہوگا اور ساتھ رہے گا۔ اسے ہر وقت ان محبوبوں کے جمال کی زیارت، ان کی ملاقات، ان سے گفتگو میسر رہے گی، اور یہ تینوں دنیا میں بڑے اچھے نرم نفع پہنچانے والے ساتھی ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں پر بھی مہربانی فرما دیتا ہے۔ یہ محبوبوں کی ہمراہی، ان کا قرب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو اس کے کرم سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ان بزرگوں کی صحبت کے لائق ہے، کون نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ نے سنا کہ کس طرح ان حضرات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ برکت پائے گا اللہ کے پیاروں کی طرف سے۔ اب آئیے کچھ اولیاء کرام سے محبت کا صلہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی محبت کے بھی کیا کہنا ہے؟ اولیاء کرام کو اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، جو اللہ کو راضی کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ قرآن نے کریم نے جن کی شان بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان کا مقام، یہ وہ پاکیزہ محبت ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت فرمائیے، وہ پاکیزہ محبت ہے جو انشاءاللہ الکریم جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جی ہاں، یہ سچی بات ہے۔ آئیے سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان۔ کوئی کسی کے گھر کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے مقرر ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے محبوب میں ہمارے آقا و مولا ہیں۔ راوی حدیث کی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، متی الساعہ، یعنی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یقیناً یہ ہمارے آقا و مولا مکی و مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم رکھتے ہیں، آپ کو معلوم تک قیامت کب آئے گی؟ تبھی تو آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، قیامت کس دن آئے گی یہ بھی بتایا، کس تاریخ کو آئے گی یہ بھی بتایا ہے۔ ہاں، صرف سال نہیں بتایا، اس لیے کہ سال بتانے کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ صحابی رسول مقبول کے پیارے صحابی نے پوچھا یہ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کا جواب دینے کے بجائے ان سے فرمایا، وَمَاذَا عَدَدتَ لَهَا، یعنی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟
سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم نے اس سے فرمایا بتا سکتے تھے اور بتایا بھی ہے پہلے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ اب آئیے، صحابہ کرام یقیناً نمازیں بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نیکیوں پر بھی نیکیاں بھی کرتے تھے، نیکیوں پر نیکیاں بھی کیا کرتے تھے، مگر صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز دیکھیے، کیا مبارک انداز ہے۔ آپ نے کسی نیکی پر، اپنی نیکی پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے عرض کی لا شیء، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تیاری نہیں کر پایا، یعنی نمازیں تو ہیں، نیکیاں تو ہیں، مگر ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہے تو قبول فرمائے، نہ چاہے تو نہ قبول فرمائے، اس کی مشیت ہے۔ الا انی احب اللہ ورسولہ، البتہ میرے پاس ایک دولت ہے، ایک خزانہ، ایک قیامت کے لیے میرے پاس یہی ایک سہارا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول سے محبت کرتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، سنیے، آقا کریم نے جب صحابی کا یہ جواب سنا تو پیارے آقا نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو، کیا فرمایا؟ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب آئیے اس حدیث پاک سے حاصل شدہ سمجھنے کے مدنی پھول اس کی سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب غور فرمائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے ایثار ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے گن بھی گاتے ہیں، اولیاء کرام کا نام سن کر، ان کی سیرت پڑھ کر، ان کا ذکر پاک سن کر جن کے چہروں پر خوشی کی لہر ہو جاتی ہے، آج دنیا میں یہ لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، کل روز قیامت رب کائنات انہیں ان اولیاء کے ساتھ ہی رکھے گا، ان کے ساتھ حشر بھی ہوگا۔ اللہ پاک نے چاہا تو ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمانا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں جہاں اولیاء کرام سے محبت کی فضیلت کا پہلو نکلتا ہے، وہیں یہ حدیث پاک ہمارے لیے محبت کا معیار بھی مقرر کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں، اگر ہم آج ان سے محبت کریں گے، ان سے دوستی کریں گے، انشاءاللہ الکریم روز قیامت انہیں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر آج ہم جہنم کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، گانے باجے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم ایسوں کے ساتھ دوستی لگائی ہم نے، خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، تو
حدیث پاک کے مطابق روز قیامت انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ الامان والحفیظ صحبت صالح قرآن صالح بلند، صحبت صالح بلند، یعنی اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے سنا یہ کہ کس طرح اولیاء کرام کی محبت کے گن گانے سے ہمیں فائدے مل رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کرنے سے بندہ ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، کیا فرمایا حضرت سیدنا عمر بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اولیاء اور میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ یہ پچھلے جملے میں شاید میں نے آیت کا حصہ بیان کیا تھا دوسرے پارے میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو، یعنی تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو یہ حدیث قدسی بھی ہم نے سن لی۔ آئیے ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یہ بہت نشانی بتائی۔ حضرت سیدنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کا کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ اولیاء کرام کی شان ہے کہ انہیں دیکھو نا تو خدا یاد آ جائے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھے اور یہ اصلاح کا مسلمان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ جب کسی کو دیکھتا نا اللہ نے دیکھ کر دیکھو تو وہ بول کہتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے کلام کو سنتا ہے تو کہتا سبحان اللہ۔ کیا ان کی نورانی شخصیت ہے، کیا مبارک ہستی ہے، پوری دل کا گواہی دیتا ہے، زبان سے نکل جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے بھی اولیاء اپنائے ہوئے ہیں کہ جن کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اگر کہ اسلامی لباس آئے ان کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں؟ یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کئی دنوں سے یہ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا نا، سرکار بہت سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف ہو رہی ہے۔ اچھا محفل نام 11ویں شریف کو بھی جو شریعت کے دائرے میں ہے، وہ محفل ملاد اور محفل نام محفل ذکر ملاد کی جو شریعت سے ہٹ کر ہیں، جو شریعت کی حدود کو توڑ دیتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو شریعت کے دائرے میں۔ اچھا یہ محفل ہو رہی ہے۔ اب کچھ ایسے نادان لوگ سوشل میڈیا پر آنے جو ان کے بارے میں بیانیاں کرتے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ قرآنی آیات جو بتوں کی مذمت میں بیان کی گئی، اتاری گئی، ان آیات کو یہ اہل اللہ پر، اللہ کے مقبول بندوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کیوں ان لوگوں کو پوچھتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مکھی نہیں اڑا سکتے،
تو ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ یہ کن کے بارے میں ہے بھائی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، جب وہ قوم میلے پہ چلی گئی تھی، پرانی واقعہ ہے، میلے پہ چلی گئی تھی، سورہ انبیاء میں ہے 17ویں پارے میں، تو وہ قوم آپ کو بولی تھی چلو آپ بھی چلو میلے میں، آپ نے فرمایا میں نہیں جاتا۔ اس سال میں کوئی میلہ لگتا تھا، اپنے بتوں کے پاس وہ بہت سارے کھانے چیزیں رکھ کے چلی جاتے تھے، اور میلے سے واپسی آ کر پھر وہ سمجھتے کہ ہمارے ان جھوٹی خداؤں نے اس پر یہ برکت والا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تو وہ چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا اور آپ نے جا کے ان بتوں کو توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کی کان توڑ دیے۔ ان کا مطلب ایک بہت ان پہ تشدد کیا، اور وہ ہتھوڑا جو ہے بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ قوم میلے سے آئی، میلے سے پوچھی اور اپنے بت خانے میں پہنچے لوگ جہاں یہ پوجا کرتے تھے ان کی، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کیا کر دیا؟ تو وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی نے ایسا کیا ہے۔ پکڑ کے لائے، چلو اس کو بدل گیا، بولا یہ کیا کیا تم، یہ کیا کیا، ہمارے خداؤں کو تم نے تو شکل بگاڑ دی، کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا پوچھو ہم سے کس نے کیا، جس کے گلے میں ہتھوڑا ہے اس سے پوچھو۔ تب اس قوم نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ کچھ کر نہیں سکتے، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، تم جانتے ہو یہ کچھ کسی کی کچھ نہیں کر سکتے مدد۔ تو پھر السلام نے ان کو نیکی کی دعوت دیتے فرمایا کہ کیوں ان کو پوچھتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، جو یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، تو کیوں ان کو خدا مانتے ہو؟ تو جو کچھ نہیں کر سکتا وہ کیا خدا؟ خدا واحد وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، وحدہ لا شریک له، آپ نے ایک توحید کا بیان کیا۔ تو یہ جو قرآن کی آیتیں ہوئی تھی نا، یہ سارا قرآنی واقعات کا مفہوم میں نص کیا، تو یہ جو ہے یہ اولیاء اللہ پر یہ چیزیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ دیکھو کیوں تو سوشل میڈیا پہ آج کل یہ بہت آ رہا ہے۔ یاد رکھیے جو جن سے محبت رکھے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم الحمدللہ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہوگا، انہی کے ساتھ میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتے ان کا کیا حال ہے، اور جو معاذ اللہ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ارے سوچو تو صحیح آپ کن کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، آپ کن کے بارے میں بول رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم سے آپ کو بغض ہے، حضور غریب نواز سے آپ کو بغض ہے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو بغض ہے، آئندی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے اور اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے، اور ایسے لوگوں کی نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ کہ یہ ہے کہاں سے۔ آئیے حدیث سے بات سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی زبان پیارے مصطفیٰ کی اور کلام رب العالمین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس سے میں نے اعلان جنگ کیا۔ مجھے بتائیے کہ غوث اعظم کون ہے؟ ولی اللہ اور ولیوں کے سردار۔ یہ بڑے بڑے محققین نے اس بات کو لکھا ہے، ان کے فضائل لکھے ہیں۔ علامہ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ شاہ اللہ محدث دہلوی جو پاک و ہند کے ایک عظیم بزرگ ہیں، 9ویں یا 10ویں صدی کے بزرگ ہیں، 400 سال پرانے بزرگ ہیں، جن کو ان کے مولوی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو یہ
الٹی سیدھی باتیں آج کل سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، وہ محدث اخبار الاخیار، آپ ان کی کتاب تو پڑھیں کہ حضور غوث اعظم کے کیسے کیسے ارشادات حضور شیخ وہابی شاہ عبد المحدث دہلوی نے دے دی فرمایا. حضور غوث اعظم کے ارشادات آپ نے نقل کیے ہیں، غوث اعظم نے یوں فرمایا، غوث اعظم نے یہ فرمایا. اور کیا کیا حضور غوث اعظم تو 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، یہ جو غوث اعظم کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ نبی کے 10ویں صدی کے بزرگ ہیں. وہ فرمایا کہ میں نے اس سے اعلان جنگ کیا جو بندہ میرا قرب، فرمایا اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، سب سے زیادہ میرا قرب اللہ تعالیٰ فرمانا ہے فرائض کے ذریعے. تو جو فرائض میں سستی کرتے ہیں وہ غور کریں. ایک نعت خان نعت پڑھنے جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ ذرا دیکھیں کہ میں نے آج عشاء پڑھی تھی بڑی نماز، کیونکہ فرض میں کوتاہی کر رہا ہوں، میں فرض میں کوتاہی کر رہا ہوں تو میں رب کا قرب کیسے پاؤں گا؟ میرے معبود تو فرما رہے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، رب فرمانا ہے کہ بندہ فرائض کو چھوڑ کر میرا قرب نہیں پا سکتا، وہ چاہے جتنا اچھا پڑھے، فرائض کا پابند ہو، رمضان کے روزے بندہ نہیں رکھتا، زکات فرض ہونے کے باوجود دیتا ہی نہیں دیتا، حج فرض ہو گیا حج کرتا ہی نہیں کرتا. یہ میں نے ایک موضوع رکھا ہوا سے آگے جا کے کہ فرائض کو نظر انداز کر کر مستحبات کی طرف آنا، یہ ایک موضوع سے آگے جا کے مجھے بیان کرنا ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ قرب فرائض سے ذریعہ حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب مجھے بتائیے، اور وہ کبھی بنی نہیں سکتا، اس کو ولایت مل ہی نہیں سکتی جو حضور غوث اعظم کو اپنا سردار نہ مانے. ختم، یہ فیصلہ ہے بالکل. جو غوث اعظم کی غوثیت کو نہیں مانتا وہ ولایت نہیں حاصل کر سکتا. یہ بات بالکل پکی ہے. بہت سارے واقعات ہیں اس پر. آپ نے فرما دیا قدمی حاضر اللہ رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، جو اس کو مانے گا تو ہوگا. یاد ہے کہ میں نے واقعہ سنا، ایک نے نہیں مانا تھا، ایک نے کہا میری گردن پہ نہیں ہے. سرکار غوث اعظم نے اس کی سواس کو سن لیا، اس کے اس انداز کو سن لیا کہ اس نے انکار کر دیا. حضور غوث اعظم نے عالم جلال میں فرمایا کہ تیری گردن پر سور کا قدم. حالانکہ وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے. شیطان کو حملہ کر سکتا ہے نا، شیطان کے بعد انبیاء میں نہیں تھے. اور جو دیگر تھے جنہوں نے یہ سنا کہ غوث اعظم نے عالم جلال میں فرمایا اور اس نے آ کر فرمایا، وہ پریشان ہو گیا. ان کے مریدین جو ان سے بیعت تھے آگے کیا ہوگا. آخر کار وہ کسی ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے. اب جو ہے اس سے شادی کرنے کی درخواست کر دی. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ پہلے ہمارے یہاں یہ جانور ہیں ان کو چلانا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے پھر اپنی بیٹی دیتے ہیں. ہمارا یہ ہے. ہوگا کوئی قبیلہ ایسا. تو اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے. تو بولا کہاں ہے جانور؟ وہ دیکھا وہ خنزیر جو سور ہوتے ہیں وہ فلانے کھڑے، تو ان کو لے کے چلے اور ان کو چلا. ایک اچھا وہ مریدی جو نا بالکل پیچھے رہتے تھے کہ ہمارے شیخ کا بنے گا کیا، چلے گئے پیچھے تھے اور دیکھا حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا وہ نظر آ رہا ہے، تیری بات جو نکلی وہ ہو کے رہی ہے، وہ تیرا مرتبہ ہے غوث اعظم دستگیر. وہ
نکلے دیکھنے دار میں ایک بچہ جو تو سور کو معذور تھا اور وہ اٹھا کر انہوں نے اپنے کندھے پہ رکھا. مرید نے زوردار چیخ ماری نا, پریشان ہو گئے, سیدھا جا کر حضور غوث اعظم کے قدموں میں گرے, یا شیخ ہمارے مرشد کی پر نظریں کر کو بچائے. حضور غوث اعظم نے وہ پھر نظر ولایت ہم پہ ڈالی نا, فوراً وہ سور کے بچوں کو پھینک کر وہاں سے دوڑے سیدھا غوث اعظم کے قدموں میں آ, سیدھا غوث اعظم کے قدموں میں گرے. جو ولایت سنگ ہو گئی تھی رک گئی. حضور غوث اعظم نے نظر ولایت ڈالی, دوبارہ ان کی ولایت معافی. کیجیے حضور غوث اعظم سے جو محبت کرتا ہے ولایت اسی کو ملے گی, اور محبت سے مراد اللہ ولایت کسی جاہل کو نہیں دیتا. آپ دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر وہ پیر ناچ بھی رہے ہیں, گا بھی رہے ہیں, ٹھمکے بھی لگا رہے ہیں, تو عورتوں کو بھی پاس بٹھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. اور منکرین جتنے بھی لوگ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں. بھائی ان نادان لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت کے علماء دیکھتے تو آ جائیں خزانہ مدینہ میں, آ جائیں دارالامجدیہ میں, آ جائیں گھوڑی گارڈن میں, چلے جائیں جامعہ نظریانہ میں, چلے جائیں جامعہ نعیمیہ میں, چلے جائیں جامعہ مجددیہ میں. ذرا بڑے امام غزالی کو, بڑے سید معروف کرکی کو, بڑے جناب دادا صاحب کو, بڑے حضور غریب نواز کو, بڑے اعلیٰ حضرت کو, بڑے صدر الشریعہ کو, بڑے صدر الافاضل کو, بڑے خلیل العلماء کو, یہ بڑے تو سے آپ کو پتہ چلے گا علماء ہوتے کون ہیں, اللہ کے اولیاء ہوتے کون ہیں. آپ نے دیکھ لیا بس وہ سوشل میڈیا پہ پڑھے ہوئے, نہ ان کے اثر کا پتہ, نہ ان کی ظہور کا پتہ, نہ ان کے شریعت کا پتہ, نہ ان کو طریقت کا پتہ. بس مجمع جمع کرنا تو آسان مشکل ہے. ابھی ڈگڈگی بجاؤ مجمع لگ جاتا, آپ دیکھتے ہو کہ صدر میں آج کل دکان میں جہاں ڈگڈگی بجا رہا تو مجمع لگ جاتا ہے. اگر مداری منظر نچانے والا مجمع جمع کر لے تو وہ بھی کیا مطلب وہی ہو جائے گا, وہ بھی کیا وہ ہو جائے گا. اگر چھوٹا پیر بیٹھ کے جانے کسی کے پیر, یہ بد عقل قسم کے پیر, یہ پیر کو بولنا بھی نہیں چاہیے. کبھی آپ نے علماء سے بھی سنا لوگوں کو پیر بولتے ہو. آپ کیسی محفلیں کر رہے ہیں, کیسی آپ وہ مجمع لگائے ہیں, وہاں مؤذن پکارا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے. بھائی آپ کون سے اس میں کون سی محفل میں, آپ کی نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہے. خاک ایسی محفلوں کی برکتیں ملیں گی. مدینے میں ایک چلا گیا کسی کام سے, تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا, میں جماعت کے لیے چلا گیا مسجد میں. اب اس مسجد میں کوئی عرس ہو رہا کسی بزرگ کا, اب سال میں عرس کو کروں گے. اب وہ ان کے مریدین جو تھے, میں جب مسجد میں پہنچا تو مسجد میں بڑا رش, جماعت میں 5 منٹ زور کی. تو جیسے میں مسجد میں گیا تو دیکھا تو جماعت کھڑی والی اور آدھی سب بھری ہوئی ہے, اور جتنے مریدین ہیں, جو مریدین یا جو عرس کے شائقین یا لنگر کے شائقین جو آئے ہوئے ہیں, وہ ساری مسجد بھری پڑی ہے, لیکن جماعت آدھی سب. حیرت ہے یار, آپ آئے کس محفل میں, کسی ولی اللہ کے عرس میں آئے نا, تو ولی نے کبھی کوئی نماز چھوڑی؟ نماز اگر وہ چھوڑ کے نماز پڑھتے نہیں, ولی بنتے نہیں. عجیب جہالت ہے, عجیب کم علمی ہے کہ مسجد میں ہوتے ہوئے اور جماعت کر رہے ہیں آپ جناب والا. مجھے تو بڑا ہی دکھ ہوا. تو شاید میں نے امام صاحب سے یہ بات کی, امام صاحب بیچارے کیا کریں, بڑے بڑے جبے پہنے, وہ ٹوپیاں لگی ہوئی ہیں, ان کو کون چھیڑے گا, کوئی خلیفہ ہو, کوئی کیا ہو, کوئی کیا ہو. لیکن جو نماز میں ہی نہیں آ رہا جماعت کے لیے, تو وہ کیا خلیفہ, کیا مرید بھائی وہ. تو وہ جب سیرت ہی کو نہیں دیکھ رہا, صرف لنگر کھانے آیا, وہ صرف وہ اس لیے مسجد کا ہے, بڑا دکھ ہوا. تو اس قسم کے لوگوں کا مطلب وہ سمجھے ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا. اگر کسی جاہل کو ولایت دے گا تو پہلے اس کو علم دے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرمائے. سیدنا بشری آپ بھی بہت بڑے شرابی تھے, اپنے وقت کے بہت بڑے شرابی تھے. بغداد شریف آپ کا مزار شریف ہے, بہت بڑے اب شرابی تھے. بس ایک جگہ پہ پہنچے آپ, اسلام بدل گئی. آپ بہت شاعر ہیں, آپ جو ہے آپ نے سارے گناہوں سے توبہ کی اور آپ اللہ کی عبادت میں لگے. کوئی پیغام آپ کے نام آئے گا, بس وہ بڑا واقعہ ہے, اس پیغام کو سن کر آپ کا وجد آ گیا. آپ
बेहोश शराब के नशा बेहोश से उठे اور آپ کو بیان سنایا تو آپ نے چھوڑ دیا سارے معصیت والے کام اور عبادت الہی میں لگے. کس قدر عبادت کی اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی اور بغداد کے بہت بڑے مشاہد میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور پھر آپ ننگے پاؤں رہنے لگے. حافی بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو. آپ جب تک زندہ رہے توبہ کے بعد جتنا وقت گزرا آپ بغداد شریف میں جہاں تک ننگے پاؤں رہتے چپل نہیں پہنتے تھے. اور دیکھیں اللہ سے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کا انداز دیکھیں. انسان تو کیا یہ وہ مقتدر ہستیاں ہیں کہ جانور بھی ان کا ادب کرتے تھے. جب تک آپ ننگے پاؤں رہے کسی جانور نے آپ کے راستے میں گوبر نہیں کیا کہ یہ بشر حافی کے چلنے کا راستہ ہے. یہ اللہ کے نیک بندے مقبول بندے ہیں. ایک دن ایک مالک نے کر دیا مالک کے جانوروں نے غلاظت کر دی. وہ مالک سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو آج جو میرے جانور نے یہ گوبر کیا ہے آج اس اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا. جب پتا چلا اطلاع تو حضرت بشر حافی پڑھا. اندازہ کیجیے اولیاء کی شان ہے. یہ وہ مقتدر لوگ ہیں. اللہ ہمیں ان کی دوستی عطا فرمائے. یہ اللہ کے دوست ہیں. ہم ان کے دوست بن جائیں وہ ہمیں ہمارے نہیں آ رہے گے. آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہمیں غوث اعظم سے محبت انشاءاللہ انہیں کے ساتھ ہوگا. لیکن یاد رکھیں ان حضرات کے تقوی کو پرہیزگاری ہوتی ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ادھر غوث اعظم نے نماز چھوڑ دی. ارے آپ تو تہجد کی پابندی سے پڑھتے تھے. 15 سال آپ کیسے گزرے کہ آپ نے عشاء کے 40 سال سے گزرے کہ عشاء کے وضو سے فجر آپ نے پڑھی. 15 سال آپ نے ہر رات میں 2 رکعت میں قرآن مجید ختم کیا. پھر عبادات ریاضات مجاہدات آپ کے الگ اس کی فہرست ہے جو آپ نے عبادتیں کی. یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. ان سے محبتیں کی جائیں ان کی سیرت کو بنایا جائے. صرف ہم محفل میں چلے جائیں لنگر کھا کے بھاگ جائیں ہمیں کچھ سیکھے ہی نہ کچھ کہہ نہ باوضو محفل میں جائیں ادب طریقے سے جائیں اور چلا سیکھیں. اللہ کریم ہمیں برکت نصیب فرمائے اور ان کی محبتوں سے سرشار فرمائے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.